رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا تھے ان میں دو چچا مسلمان ہوئے ہیں، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمر میں نبی علیہ السلام کے قریب تر تھے، 2 یا 3 سال بڑے تھے۔ کسی آدمی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ آپ جواب سن کر حیران ہو جائیں گے کہ چچا ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیسے مانا ہے۔ فرماتے ہیں عمر میری زیادہ ہے لیکن بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عمر تو میری زیادہ ہے، بڑے وہ ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے، ان کے 11 بیٹے تھے، 11 کے 11 بیٹوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، 11 بیٹے تھے۔ ان کی بیوی اور نبی علیہ السلام کی بیوی دونوں سگی بہنیں تھیں، میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی زوجہ میمونہ بنت الحارث اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ ام عبداللہ، یہ دونوں سگی بہنیں تھیں، یعنی یہ نبی علیہ السلام کے چچا بھی تھے اور رشتے میں نبی علیہ السلام کے سانڈ بھی لگتے تھے۔ یہ مسلمان کب ہوئے؟ فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہوئے۔ نبی علیہ السلام جب فتح مکہ سے مدینہ واپس آئے تو یہ بھی مکہ سے مدینہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بڑی عزت کرتے تھے، کیوں کہ نبی علیہ السلام کے بزرگوں میں سے یہ نبی علیہ السلام کے جو چچا تھے، یہ واحد چچا زندہ تھے جو مسلمان بھی اور زندہ بھی۔ نبی علیہ السلام ان کی بڑی عزت کرتے تھے، باپ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس، وہ فرماتے ہیں میں جب مکہ میں تھا تو لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی باتیں کرتے اور میں لوگوں کو کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تایا کے بیٹے ہیں، میرے چچا کے بیٹے ہیں، ابن عم ہے۔ عربی زبان میں تایا کے لیے بھی لفظ عم استعمال ہوتا ہے اور چچا کے لیے بھی، کہ آپ میرے ابن عم ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں بڑا شوق تھا کہ میں نبی علیہ السلام کو دیکھوں، تو میں 5 نمازیں نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھتا تھا، آپ کے قریب بیٹھتا تھا، آپ کی باتوں کو ریکارڈ محفوظ کر لیتا تھا اپنے ذہن میں۔ نبی علیہ السلام مجھے اپنی سواری پر بھی بٹھا لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کہتے؟ یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے بچے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اے بچے جب بھی تو نے مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، اے بچے جب بھی تو نے مدد چاہنی ہے تو اللہ سے مدد چاہنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے رات کی جو نماز ہے نا تہجد کی، وہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، بچے کی دعا قبول کی، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا، ام المومنین بن گئی۔ فرماتے ہیں چند دن گزرے تو میں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے گھر سونا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اجازت ہے۔ میں اپنی خالہ کے گھر آ گیا، باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری خالہ کی طرف تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، السلام علیکم کہا، بیوی کا حال پوچھا، اس سے کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کی۔ یہ حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کی ہے
500 مسائل علماء نے اس میں سے اخذ کیے، 500 مسائل۔ حضرات آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 10 سال تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو ان کی عمر 12 سال تھی یا 13 سال، حضرت عمر جب خلیفہ بنے ہیں ابھی یہ بالغ نہیں ہوئے تھے، نابالغ تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے، حضرت عمر نے ان کو اپنا مشیر خاص بنا لیا، مشیر خاص، پرسنل سیکرٹری بھائی جان، مشورہ کرنے کے لیے۔ عبد الرحمن بن عوف کو تپ چڑھ گیا، وہ فرمانے لگے حکومت آپ بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ آپ نے مشیر بنا لیا، کیوں بنایا؟ سنیے، فرماتے ہیں جب میں اپنی خالہ کے گھر گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ نے پوچھا نام الغلیم، بچہ سو گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں میں تو سیکھنے کے لیے آیا تھا، جاگنے کے لیے آیا تھا، فوراً میں نے اپنی آنکھیں بند کر دی، میری خالہ نے میرا چہرہ دیکھا تو کہا ہاں سو گئے۔ فرماتے میں سویا نہیں تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں کو بھی پوشیدہ چیزوں کا پتہ ہے، فلاں کو بھی پتہ ہے، اللہ کے لیے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو، نبی کی بیوی سے بڑھ کر کوئی ولیہ نہیں، اور غیب کی خبریں اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی ہیں تو بذریعہ وحی عطا کی ہیں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بستر جھاڑا، آیت الکرسی پڑھی، سونے کا طریقہ بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کیا، اپنا رخسار جو ہے اس کے نیچے اپنا دایاں ہاتھ رکھا، نبی علیہ السلام پہلو کے بل لیٹ کر سوئے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے۔ فرماتے ہیں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سانسوں سے پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب نیند میں چلے گئے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، آپ نبی علیہ السلام کی سیرت کو سن رہے ہیں، اللہ کے نبی اور عام انسان میں جہاں سینکڑوں فرق ہیں، ان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہم سوتے ہیں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا دل بھی سوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سوتے ہیں تو آپ کا دل نہیں سوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وضو ہے وہ قائم رہتا ہے، یہ بھی نبی اور رسول کے خصائص میں سے ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے، فرماتے ہیں رات کے تیسرے پچھلے پیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، آپ نے سورۃ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو میں پیچھے کھڑا تھا، نبی علیہ السلام بڑے متاثر ہوئے، فرمایا تو رات کے اس وقت تو میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ اب بعد اب باپ کا بعد اب بیٹا ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی رسول ہیں، میں آپ کی برابری تو نہیں نہ کر سکتا، میں نہیں آپ کی برابری کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر لیٹ گئے۔ یہ تہجد کا ایسا طریقہ ہے کہ جس پر صرف نبی قادر ہے، آپ اور میں نہیں۔ نبی علیہ السلام پھر اٹھے، پھر وضو کیا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں میں آپ کے بائیں طرف کھبے پاسے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی نے نماز میں مجھے کان سے پکڑ کر اپنے دائیں طرف کر لیا، سلام پھیرا، فرمایا کہ تو دائیں طرف کیوں کھڑا ہوا ہے یا رسول اللہ؟ بائیں طرف کیوں کھڑا ہوا ہے یا رسول اللہ؟ سجا پاسا وڈے دا بزرگ دا آپ کا، میں تو نہیں کھڑا ہو سکتا۔ فرمایا نہیں، شریعت کا مسئلہ ہے، ایک امام ایک مقتدی، امام بائیں طرف ہوگا اور مقتدی دائیں طرف، ٹھیک ہے۔ فرماتے اللہ کے نبی پھر لیٹ گئے، جب لیٹے تو میں نے کیا کیا، آپ کے لوٹے میں جو وضو والا لوٹا برتن تھا اس میں نے پانی ڈال دیا، پانی ڈال دیا کہ میں خدمت کروں نبی علیہ السلام کی، خدمت کرنے کے جذبے سے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے وضو کے لیے جب لوٹا پکڑا تو فرمایا اس میں پانی کس نے ڈالا ہے؟ میمونہ آپ نے ڈالا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے تو نہیں ڈالا۔ ہاں بھائی چھوٹو تو نے ڈالا ہے؟ جی ہاں میں نے ڈالا ہے۔ کیوں؟
اے اللہ کے رسول آپ کی خدمت کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام اس کی پہلی 2 باتوں سے بڑے خوش تھے، جب تیسری بات خدمت کی آئی تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کا فقیہ اور شریعت کا بہت بڑا عالم بنا دے۔ نبی علیہ السلام تہجد کی دعا تھی، وہ فرماتے ہیں پھر دعا لگ گئی، اور قرآن کا ماہر ہونے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا مشیر بنایا، اور پھر صحابہ کرام کو جمع کیا۔ حضرت عمر نے کہا قرآن مجید کی ایک سورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کی تفسیر بتاؤ، شان نزول بتاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کرتے تھے، اللہ کی قسم قرآن کی کوئی سورت و آیت ایسی نہیں، کب اتری، کس کے حق میں اتری اور کیوں اتری، مجھے اللہ کی توفیق سے سب کا علم ہے۔ اتنے بڑے مفسر اور محدث تھے۔ تو صحابہ کرام نے کہا جی کون سی سورت ہے؟ فرمانے لگے اذا جاء نصر اللہ والفتح، بتاؤ۔ صحابہ کرام کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتا۔ فرمانے لگے سبحان اللہ، کہ ہمیں نہیں علم، اچھا جی آپ بتاؤ۔ فرماتے ہیں جب یہ سورت اتری تو نبی علیہ السلام، دین غالب آ گیا، نبی کی ضرورت ہے نہیں، اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب دین غالب آ جائے اللہ پھر نبی کو دنیا سے اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا واللہ لا اعلم قدر بقائی فیکم، اب مجھے نہیں پتا کہ میں تمہارے اندر کتنی دیر زندہ رہوں، مجھے نہیں علم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اذا جاء نصر اللہ میں غلبہ دین کی بشارت دی، اور یہ بھی بتایا کہ نبی علیہ السلام اب دنیا سے جانے والے ہیں۔ یہ باتیں ان کو آپ کے قریب جو صحابہ تھے وہ سمجھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے پر 2 چیزیں پیش کی ہیں، آخرت یا دنیا، تو اس نے آخرت کو پسند کر لیا۔ تو صحابہ کرام کے سامنے یہ پہلو تھا کہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے سامنے یہ بات تھی کہ وہ بندہ جس کے ساتھ اللہ نے بات کی ہے وہ نبی علیہ السلام ہے، اور دنیا و آخرت، اب اس سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اب اللہ کے پاس جا رہے ہیں، آخرت میں جا رہے ہیں۔ تو فبکا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام کی دعا، حضرت عبداللہ ابن عباس تمام صحابہ کرام میں سے سب سے بڑے مفسر قرآن تھے، اور جب بھی وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے بوڑھے صحابہ کرام ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مسجد نبوی کے اندر لے کر جاتے تھے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کیسے عظیم انسان تھے، ہماری طرح نہیں کہ مشورہ قبول نہیں ہوا تو خواہ یہ رکھنی بھائی اس کا بیڑا غرق ہو تاکہ میرے مشورے کی قیمت کا پتہ چلے۔ اعوذ باللہ، مسلمان ہر حال میں مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ مشورہ مانے یا نہ مانے، بھائی نہیں ماننا پھر بھی رب تیرا بھلائی کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ آپ اس کو ہمارا استاد بنائیں اور ہم قرآن اور اس کی تفسیر ان سے سیکھا کریں۔ اور صحابہ کرام ان سے تفسیر پڑھتے تھے، قرآن مجید کے شان نزول اور سیاق و سباق کو سمجھتے تھے۔